الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله أصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها صدق الله العظيم. جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے. میری انتہائی واجب الاحترام معلمات اکرام اور میری تعلیمی زندگی کی ہم سفر اور ہم درس بہنوں، میں آپ جیسے عظیم المرتبت اشخاص کے روبرو پردے کی اہمیت کے عنوان پر کچھ لب کشائی کی ہمت کر رہی ہوں. یہ سب آپ کی کرم فرمائی اور محبت ہی کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل. معزز سامعات اکرام، اس دنیا رنگ بو کی زیبائیوں، رعنائیوں، سحر انگیزیوں اور دل فریبیوں کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا اور جانا. اس عالم فانی کی لذت و آسائش اور راحتوں سے بہت کچھ پایا. اس کی رنگینیوں، حسن ترازیوں کو قریب سے دیکھا. اس دنیا کے بنتے بگڑتے ماحول کو بھی دیکھا اور سجتے سنورتے حالات کو بھی جانا. مگر میری بہنوں، حالات کے تناظر میں اگر ہم نقش عالم کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ حجاب کو قید و بند عیب اور معنی ترقی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے. پردے سے متعلق عالمی سطح پر جہاں منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، وہیں پر مطبوع قرآن و سنت کے اندر اسلام اور اس کی تعلیمات کے بارے میں تجسس اور حقیقت کو جاننے کی خواہش بیدار ہوتی ہے. بلا شبہ اسلام ایک دین فطرت ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے جس کے ماننے والے کی زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کا خواہاں ہے، اور ایک پاک و صاف معاشرے کی تشکیل کا ضامن ہے جس میں افراط و تفرید کی ذرہ برابر گنجائش نہیں. معزز سامعات اکرام، اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے عملی طور پر یہ تسلیم کیا ہے کہ عورت نصف انسانیت ہے. تو اسلام کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ نصف انسانیت یعنی عورت قید بند اور ننگ و آٹ جیسی چیز کا پابند بنی؟ اسلام تو ان کی عصمت و عفت کی حفاظت کی خاطر انہیں پردے کا حکم دیتا ہے. بنیادی طور پر پردے کا فائدہ یہ ہے کہ عورت بد نظروں کی شکار سے بچ جاتی ہے، نیز و خود اور دوسرے بھی گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور اس سے ایک پاکیزہ اور صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقام پر پردے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. سامعات، اگر ہم مذکورہ آیت کا بنظر مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام نے صنف نازک کو قید و بند میں نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے، اور جب ضرورت کے تحت نکلے تو اپنے پردے کا اہتمام کریں تاکہ نگاہ و دل کی حفاظت ہو سکے. سامعات، ایک وقت تھا جب برقع اور پردہ حیا کی علامت کہلاتا تھا. پھر برقعے نے ارتقاء کا سفر طے کیا اور تنگ و تاریک گلیوں سے ہوتا ہوا جسم کے ساتھ ایسا چپکتا گیا کہ اب برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت پڑ گئی، اور اب دور جدید کا برقع بے حیائی کی علامت بن گیا ہے. ترقی کا سفر ابھی مزید جاری ہے جو مختصر اور تنگ لباس سے نکل کر بے لباسی کی طرف رواں ہے. کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رونق بازار نظر آتی ہیں. سامعات، حیا صرف آنکھ کا جھکا دینا ہی نہیں ہے، بلکہ آنکھ کا بے حیائی کے تمام مناظر سے احتراز اصل حیا ہے، چاہے تصویر ہو، تمثیل ہو یا کاغذ پر چھپی غلیظ تحریر. حجاب یا نقاب آپ کی پارسائی ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت کو تھام رکھا ہے. سامعات اکرام، میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی اس لڑکی میں کیا دیکھ لیا تھا کہ اس کو پانے کے لیے اپنی زندگی کے 10 برس اس کے مہر میں صرف کر دیے. تو میری بہنوں، مجھے جواب بھی قرآن مجید ہی میں مل گیا. تمشی علی استحیاء، وہ حیا سے چلتی ہوئی آئی. چلتے ہوئے لگتا تھا کہ اس کی چال حیا کا مجسمہ تصویر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مدین کی اس لڑکی کی شکل و صورت، قد و قامت کو بیان نہیں کیا، بلکہ اس کے سب سے قیمتی وصف حیا کا تذکرہ کیا.
تاریخی حقیقت پر ٹھنڈے دل سے غور فکری کرنا چاہیے۔ اسلام نے معاشرے کی بنیاد پاکیزگی پر رکھی ہے۔ اسلام نے خواتین پر بے شمار احسانات کیے، مگر ایک معقول ہدایت جو خواتین کی عصمت و عفت اور حسن جمال کی حفاظت کی ضامن ہے، بعض خواتین کو اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ میری بہنوں، تمہیں پردہ کرنا مشکل لگتا ہے نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے پردہ رہنا مشکل ہے۔ قرآن و سنت کے احکامات کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی تربیت پر انگلی اٹھنا، غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرنا، معاشرے میں بے حیائی کی فروغ کی وجہ بننا، میری بہنوں، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد کر دینا، اس سے بڑھ کر مشکل اور کیا ہوگا۔ جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے، جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے، افسوس ہے بنت حوا آج حجاب سے ڈرتی ہے۔ سامیات، دشمنان اسلام نے پردے کی اچھائیوں کو چھپایا اور نام دیہات برائیوں کو اچھالا۔ اس طرح خواتین کے ذہنوں کو پراگندہ کر کے اسلام کی سچائی سے ان کو دور کر دیا۔ ذرا غور کریں، خواتین کی بے پردگی نے جسمانی آرائش و زیبائش کا راستہ کھولا، پھر اس نے بے حیائی کی صورت اختیار کی اور بے حیائی نے بد کرداری کا دروازہ کھول دیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب یورپ اور امریکہ انسانوں کی سرزمین نظر نہیں آتے، بلکہ حیوانوں اور درندوں کے جنگل معلوم ہوتے ہیں۔ پردے پہ عمل دافع اشرار و فتن ہے، پردے پہ عمل دافع اشرار و فتن ہے، کردار کی آنکھوں میں غیرت کی کرن ہے۔ پردے کو فقط عزت نسوان نہ سمجھیے، یہ دشمن اسلام کے خوابوں کا کفن ہے۔ ناپاک ہوس کے لیے بنتا ہے رکاوٹ، بدکاروں کو اس واسطے پردے سے جلن ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین پر بے شمار احسانات کیے، لیکن ایک معقول ہدایت جو خواتین کی عظمت و عفت کی حفاظت کی ضامن ہے، خواتین کو اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ میری بہنوں، زمانے جاہلیت میں عورت کا کیا مقام تھا؟ کیا تھی تم؟ پیر کی جوتی تھی تم، بوجھ تھی تم، ذلت کا باعث سمجھی جاتی تھی تم، زندہ دفن کر دی جاتی تھی تم۔ اور آج جب اسلام آیا تو عورت کو اس کا مقام دلایا۔ آج کیا ہو تم؟ سر کا تاج ہو تم، ذمہ داری ہو تم، عزت کا نشان ہو تم، محبت کی پہچان ہو تم، جنت کی سردار ہو تم۔ آج تم ماں ہو تو جنت، بیٹی ہو تو رحمت، بیوی ہو تو محبت، بہن ہو تو عزت۔ کس نے دیا یہ مقام تمہیں؟ تمہارے رب نے۔ کس نے دلایا یہ مقام؟ تمہارے نبی نے۔ کس کے ذریعے؟ اسلام کے ذریعے۔ نہ تمہیں جہاد کا حکم، نہ تمہیں باجبان نماز کا حکم، پھر کیا حکم ہے تمہارے لیے؟ با پردہ رہو، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھو کہ تم قیمتی ہو، کہ تم اللہ کی رحمت ہو، کہ تم اسلام کی بیٹی ہو، کہ تم عورت ہو، کہ تم عورت ہو۔ تم اپنے شوہر کی تابعدار رہو تو اجر، تم اپنے بھائی کا مان رکھو تو اجر، تم اپنے باپ کا فخر قائم رکھو تو اجر۔ میری بہنوں، عورت حیا کے بغیر نامکمل ہے اور حیا پردے کے بغیر ناقص۔ حیا اور حجاب مل کر ایک باکیدار عورت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسی لیے حیادار بنے اور حجاب پہنے، کیونکہ انہی سے آپ کی ذات تکمیل کو پہنچتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی عظمت و شوکت کا دار و مدار صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ عالمی سطح پر رسوائی کی بڑی وجہ ہمارے دلوں کا عشق مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عاری ہونا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اسلام کی بدولت عزت بخشی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پردے کے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں اپنی تقریر کو اختتام کے سپرد کرتی ہوں ایک شعر کہہ کر۔ یوں جسم کو دکھا کر سر سے ردا ہٹا کر، یوں جسم کو دکھا کر سر سے ردا ہٹا کر، خود کو بنا سجا کر سڑکوں پہ مت چلا کر، میری بہن حیا کر، میری بہن حیا کر، ما علینا الا البلاغ المبین۔